اب یہاں پر ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا مہر و ماں، کیا آسمان تو بتو۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، تصرف میرے قبضے میں ہے، یعنی کہ چیزوں میں معاملات میں دخل دے کر جو بول سکنے کی طاقت ہے اسے تصرف کہتے ہیں۔ جہان رنگ و بو، رنگ اور بو کا جہان، وہ جہان جو رنگ اور خوشبو کی طرح خوشنما ہے اور کشش رکھتا ہے، لیکن رنگ اور خوشبو کی طرح اڑ جانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ فانی دنیا تو بتو، طے بتا ہے، طے باتے، تو تے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ جب ابلیس کے پانچوں مشیر تقریریں کر چکے اور اپنا نقطہ نظر بیان کر چکے تو ابلیس تقریر کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور کنکلوڈ کر رہا ہے، بحث کو سمیٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ارکان سلطنت، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں اس فانی کائنات کی جملہ اشیاء اور معاملات میں دخل دے کر ان کو اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ میرے تصرف کا ہاتھ چھوٹا نہیں، بلکہ یہ اس فانی دنیا کی وسیع زمین، چاند، سورج اور طے بتہ آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے، اور ہر قسم کے معاملات اور ہر شے کو ہر جگہ جو ہے اس میں دخل اندازی کا حق میں کر سکتا ہوں۔ اب یہ ابلیس جو ہے یہاں پر اپنے چیلوں چانٹوں کو بتا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تو ہر کام کر سکتا ہوں، میری ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز میرے تصرف میں ہے، میرے قبضے میں ہے، میری دخل اندازی میں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ ان کے جو معنی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تماشا سے مراد ہے تعجب یا شوق سے دیکھنا، اینکشس ہو جانا کسی چیز کے متعلق، جستجو کے انداز میں۔ شرق کہتے ہیں مشرق کو، غرب کہتے ہیں مغرب کو۔ لہو گرمانا، غصہ دلانا۔ اقوام سے مراد قوم کی جمع ہے یہ۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی توجہ اور حیرت کی آنکھوں سے مشرق اور مغرب کے اس نظارہ کو دیکھ لیں گے، یا مشرق اور مغرب کے لوگ اس نظارہ کو جو ہے وہ دیکھیں گے جو میرے یورپ کی قوموں کو آپس میں غضبناک کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب میں مشرق اور مغرب کا جو آپس میں کلیش ہے اس کو میں ابھاروں گا تو لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ کے ارمغان حجاز کی زیر نظر نظم کے لکھ جانے کے 3 سال بعد 1939 میں تباہ کن جنگ عظیم برپا ہوئی، جو 1945 تک رہی اور دنیا کی بہت بڑی تباہی کا سبب بنی۔ آگے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ اب یہاں پر حضرت اقبال جو ہے
شیطان کے منہ سے نکلوا رہے ہیں۔ امامان سیاست، سیاست کے امام، امامان سیاست، سیاست کے امام، لیڈر، سیاسی رہنما۔ کلیسا گرجا کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ دیوانہ بنانا، عقل و ہوش سے بیگانہ کر دینا۔ نعرہ مستانہ، عقل و ہوش سے دیوانہ بیگانہ کر دینا۔ شیوخ شیخ کی جمع ہے۔ کلیسا کے شیوخ پادری، گرجوں کے شیخ عیسائیوں کے مذہبی رہنما اس سے مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت اقبال جو ہیں وہ شیطان کے منہ سے کیا نکلوا رہے ہیں۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس شعر کی۔ مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ اگر میں عالم مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو وہ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور میں جو کچھ چاہوں ان سے کرا سکتا ہوں۔ اس سے مراد معنی جو ہیں وہ کرا سکتا ہوں۔ اس سے مراد جو ہے، ہم اگر دیکھتے ہیں معنی کو، کہ امامان سیاست اور سیاست کے امام، کلیسا، گرجا، دیوانہ بنانا، اب ان کے معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ اگر میں عالم مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو وہ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور میں جو کچھ ان سے چاہوں کروا سکتا ہوں۔ یہ مائننگ ہے، یہ اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے۔ کارگاہ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ اب اس کے جو میننگز ہیں، کچھ جو الفاظ ہیں، کارگاہ کارخانے کو کہتے ہیں، ناداں بیوقوف، اس تہذیب مغربی تہذیب کی طرف اشارہ ہے۔ جام و سبو، جام و سبو سے مراد ہے پیالے، جام و سبو اور سرائیاں یا مٹکے۔ اب اس کے میننگ کی طرف آتے ہیں، میننگ تو ہم نے دیکھ لی ہے، مطلب کی طرف آتے ہیں، ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کی۔ جو شخص یورپ کی تہذیب کو شیشے کے کارخانے کی طرح خوبصورت سمجھتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ وہ اس کارخانے میں بنے ہوئے پیالوں اور مٹکوں یا سرائیوں کو توڑ کر ان کا اندر دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ظاہر میں تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے بھیانک اور بدنما ہیں۔ ان کے اندر جو شراب بھری ہے وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ مراد ہے تہذیب۔ مغرب کا ظاہر بڑا دل فریب، دلکش اور حسین ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی انسانیت سوز ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ تہذیب میری ہی پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقبال نے کس انداز میں یورپ کے اندر کا جو کھوکھلا پن ہے اور انسانیت سوزی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اپنے تو کہ وہاں بڑا انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، میں خود بھی کہا کرتا ہوں، لیکن یہ کیسا سماجی اور معاشی انصاف ہے جو صرف چند ایک خاص خطے کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کو جو ہے نا، یورپ امریکہ نے دیکھے، موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں، افغانستان میں لاکھوں لوگ مار دیے، کشمیر میں مر رہے ہیں، شام میں مر رہے ہیں، سری لنکا میں لوگوں کو مارا گیا، ایریٹریا میں لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو بوسنیا میں مارا گیا، لوگوں کو جو ہے وہ جہاں جہاں، فلسطین دیکھ لیں، گویا کہ جنگ ایک ہی ہے مسلم کے خلاف، کہیں اور کسی کو نہیں مارا جا رہا۔ تو یہاں پر شیطان کے منہ سے جو حضرت اقبال یہ نکلواتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب بڑی دل فریب اور بڑی لگتی ہے، یہ اندر سے بڑی بھیانک ہے، اس کے ظاہر پہ نہ جاؤ، اس کا اندر دیکھو۔
کہ یہ تو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ دست فطرت نے کیا جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اب یہاں پر وہی جو اشتراکیت کی بات آئی ہے کہ دست قدرت نے، قدرت کے ہاتھ نے چاک کرنا، پھاڑ دینا، مزدکی منطق، اشتراکی فلسفہ یا نظریہ، سوزن ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، رفو ہونا، سیا جانا۔ قدرت کے ہاتھوں نے جن گریبانوں کو پھاڑ رکھا ہے وہ اشتراکی نظریات کی سوئی سے نہیں سیے جا سکتے۔ سوزن سے مراد سوئی ہے کہ قدرت کے ہاتھوں نے جن گریبانوں کو پھاڑ رکھا ہے اس کو اشتراکیت سے جو ہے نا اس کو فلفل نہیں کر سکتے، اس گریبان کو سی نہیں سکتے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ امیر غریب کا فرق قدرت نے خود پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کاروبار نہ چلے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قدرت اس فرق کو حقوق کی پامالی اور عزت نفس کی بربادی کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق اور دائرہ کار کو مقرر کر کے آبرومندانہ اور انسانیت بردار زندگی بسر کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی ہے جو ممکن بھی نہیں اور فطری بھی نہیں۔ اس لیے یہ اشتراکی نظریہ ہمارے لیے خطرہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا جو ہے وہ اور سمجھایا ہوا سبق ہے، اس میں میری ہی روح کار فرما ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں پر حضرت اقبال نے واضح انداز میں ابلیس کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ یہ جو اشتراکی نظریہ کمیونزم یہ میرا ہی دیا ہوا ہے، اس سے سرمایہ دارانہ نظام کو اور نام نہاد جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نہیں۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ۔ ہم ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ کوچہ گرد، آوارہ گرد، پریشان روزگار، پریشان زندگی والے، آشفتہ مغز، دماغی طور پر پریشان، آشفتہ ہو، پریشان خیالات والے یا پریشان نظریات اور باتوں والے۔ آئیے اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کے۔ اشتراکی نظام کو ماننے والے انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آوارگی، پریشان دماغی اور فضول باتیں کرنا ان کی اہم خصوصیات ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں کب ڈرا سکتے ہیں؟ ہمارے نظام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اپنے چیلے چانٹوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام کی بات کر رہے ہیں، کمیونزم کی بات کر رہے ہیں، سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اگینسٹ، تو یہ تو خود پریشان حال ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر اب یہ بڑا اہم مقام ہماری اس ساری جو گفتگو ہو رہی ہے ابلیس کی جو مجلس شورا ہے اس کے حوالے سے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہمیں آگے اصل صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ لو جی، ابلیس یہاں پر جو ہے نا اب سیدھا ہوا ہے، اب ڈر ہے کچھ۔ کہتا ہے جناب خطر سے مراد ڈر رہا ہے اس امت مسلمان قوم، خاکستر راکھ، شرار آرزو کی چنگاری۔ ابلیس کہتا ہے اپنے چیلوں چانٹوں سے کہ ملوکیت کمیونزم، سوشلزم جو بھی اسے کہا جاتا ہے، ملوکیت
اور جمہوریت کی طرح مجھے اشتراکیت سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میری ہی پیدا کرتا ہے، انسان کے بنائے ہوئے نظام ہے نا، جو میرے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہی ہر چیز کا جو ہے وہ حل نکالتا ہے۔ ہاں اگر مجھے کوئی ڈر ہے تو اس مسلمان قوم سے ہے جو جل کر اگرچہ راکھ ہو چکی ہے، جس میں کوئی دم خم نہیں ہے، لیکن اس راکھ کے اندر دوبارہ ابھرنے کی آرزو کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ چنگاری پھر سے آگ نہ بن جائے اور ہمارے پیدا کردہ نظاموں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو جناب یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے، جہاں پر آ کر شیطان کے مشیر کہتے ہیں، ابلیس کے مشیر کہتے ہیں، ابلیس سب کی باتیں سنتا ہے اور پھر آگے وہ خود خطاب کرتا ہے۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں آ کر وہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے جمہوریت سے خطرہ ہے، نہ ملوکیت سے، نہ اشتراکیت سے، ہاں مجھے خطرہ ایک ایسی قوم سے جو مسلمان ہے، جو جل کر اگرچہ راکھ ہو چکی ہے، لیکن اس راکھ کے اندر دوبارہ ابھرنے کی آرزو کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم موضوع، کرتے ہیں عشق سحرگاہی سے جو ظالم موضوع۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آہستہ پڑھتا ہوں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، کیونکہ اردو ظاہر ہے پرانی ہے اور اس کے کچھ میننگز دیکھنا پڑتے ہیں۔ خال خال سے مراد یہاں پہ کوئی کہیں کہیں، اشک سحرگاہی صبح کا رونا، اپنے رب کے حضور صبح اٹھ کر اپنا دکھ بیان کرنا، مدد مانگنا اپنے رب سے، اشک سحرگاہی سے وضو کرنا، یعنی کہ صبح اٹھ کر دعائیں اور التجائیں کرنا اس سے مراد ہے۔ آئیے اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے کہ مٹ جانے کے کہیں کہیں، یعنی کہ یہ قوم اگرچہ مٹ گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو علل صبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں گر گڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کر لینے کی آرزویں کرتا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہیں اس کی دعائیں اور التجائیں قبول نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب شیطانی نظام روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں حضرت اقبال نے ابلیس کے منہ سے یہ نکلوایا ہے کہ دیکھو ہمیں کسی اور نظام سے، نظام جمہوریت سے، ملوکیت سے، اشتراکیت سے، سوشلزم سے، سرمایہ نظام سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں اگر ان کے اندر ابھی بھی کوئی چنگاری باقی ہے، اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ صبح جو اٹھ کر اشک کے سحرگاہی سے جو ظالم وضو کرتا ہے، جو ظالم شخص صبح اٹھ کر اللہ سے التجائے کرتا ہے، کہیں اس کی باتیں اللہ تعالیٰ مان نہ لے، قبول نہ کر لے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن آیام ہے، مذوقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ روشن ظاہر ہے، اس سے مراد ہے باطن ایام، زمانے کا اندرون، فتنہ فردہ کل پیدا ہونے والا فتنہ، مصدوقیت، اشتراکیت۔ اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ جس شخص پر میری طرح زمانے کا اندرون ظاہر ہے، وہ جانتا ہے کہ ابلیسی نظام کے لیے جو نظام کل کو فتنہ بننے والا ہے وہ اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست انداز میں حضرت اقبال نے 100 سال پہلے بتا دیا ہمیں کہ یہ جمہوریت، یہ اشتراکیت، یہ سب
ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور شیطان ابلیس اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ جو فتنہ ہمارے نظام کے لیے بنے گا، شیطانی نظام کے لیے، وہ اسلام ہے صرف۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب دیکھیں، حامل قرآن، قرآن اٹھانے والی، یاد رکھنے والی، مراد ہے قرآن پر عمل کرنے والی یہ امت، مسلمان قوم۔ سرمایہ داری سے مراد دولت سے محبت کرنا۔ بندہ مومن، مومن بندہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جب شیطان نے اپنے مشیروں، چیلے چانٹوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ مستقبل میں اگر کوئی قوم ہمارے شیطانی ابلیسی نظام کو ختم کرنے کے در پہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہی قوم ہے، وہ قوم مسلمان قوم ہے، جو اللہ کو ایک ماننے والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے۔ اور صرف اسلامی آئین آنے والے دور میں ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس پر اراکین نے تعجب کیا کہ عہد حاضر کی ایک غلام، بے بس اور بھٹکی ہوئی قوم کس طرح دوبارہ سرفراز ہو سکتی ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ یہاں پر جب یہ باتیں کر رہا ہے تو جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ عہد حاضر کی ایک غلام، بے بس اور بھٹکی ہوئی قوم کس طرح دوبارہ سرفراز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جواب میں شیطان کہتا ہے کہ بے شک عہد حاضر کی مسلمان قوم قرآن پر عمل نہیں کر رہی اور قرآنی دستور پر یقین نہیں رکھتی، اور اس کا ایمان قرآنی نظام کی بجائے سرمایہ دارانہ نظام پر ہے، اور اس قوم کے افراد دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی بجائے دولت سے محبت کرتے ہیں اور جاگیردارانہ، زمیندارانہ اور سرمایہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں بتانے والا ہوں، صرف اسی قوم کے پاس قرآن پر مبنی وہ نظام ہے جس پر اگر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پیدا کردہ جملہ نظاموں کو مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جانتا ہوں میں کہ مشرقات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ ید بیضا، سفید ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر اسے باہر نکالتے تھے تو یہ چمکتا تھا، اس میں سے نور نکلتا تھا۔ پیران حرم، کعبہ کے پیر، مسلمانوں کی دینی اور روحانی رہنما۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ مغرب یورپ آزاد بھی ہے اور ترقی یافتہ بھی، اس کی فضا روشن ہے دن کی طرح۔ اس کے مقابلے میں مشرق کے ملک غلام بھی ہیں اور غیر ترقی یافتہ بھی۔ یہاں کی فضا رات کی مانند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو جس روشنی سے دور کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے، لیکن اس کے دینی اور روحانی رہنما بے نور ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے اس تاریکی کے دور کٹے جانے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو پیران حرم ہیں یہ تو خود مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، اب یہاں پر خوف، ابلیس اپنے خوف کا اظہار کر رہا ہے۔ ہو نہ جائے آشکار عشر پیغمبر کہیں، ہو نہ جائے آشکار، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس شعر کو۔ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔
بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت اقبال نے ابلیس کے منہ سے نکلوائی ہے کہ عصر حاضر موجودہ زمانہ تقاضا لازمی نتیجہ خوف ہے ڈر ہے مجھے آشکارا ظاہر شرع پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دین اسلام۔ اس کی ٹرانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اپنے ساتھی چیلے چانٹوں سے کہتا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مجھے موجودہ دور کے حالات دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہیں یہ حالات اہل دنیا کو تاریکی کا احساس دلا کر نور کی تلاش میں نکلنے کے لیے مجبور نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے نظام حیات کی طرف لپکیں گے، کیونکہ نور صرف وہی ہے، اس کے ذریعے میں دنیا کو دیا گیا ہمارا نظام حیات ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر شیطان ابلیس کہتا ہے کہ اتنی تاریکی کا رزلٹ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ پھر سے دیکھیں، پھر سے دین محمدی کی طرف دیکھنا نہ شروع کر دیں۔ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، کہتا ہے الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ اب یہاں پر جو الحضر ہے، کہتا ہے ڈرو، ابلیس ڈرا رہا ہے اپنے چیلے چانٹوں کو کہ ڈرو، آئین پیغمبر سے ڈرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے ڈرو، حافظ ناموس زن عورت کی عزت کا حفاظت کرنے والا، مرد آزما مرد کو بطور مرد آزمانے والا، مرد آفرین مرد پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میرے ساتھیوں، میرے چیلے چانٹوں، میرے مشیروں، دنیا کے کسی اور نظام اور دستور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب میرے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اس دستور سے یا اس آئین حیات سے جو قرآن و سنت کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو دیا ہے، ہر وقت ڈرتے رہو، کیونکہ اس دستور میں عہد حاضر کے برعکس عورت کی عزت، عصمت اور صفت کی، عفت کی، اس کی جنس کی، ہر جنس کی، عورت کی، مرد کی، یعنی بلا تخصیص، وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ ریلیجن، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایسے مرد پیدا کیے جاتے ہیں جو واقعی اپنی صفات کے اعتبار سے مرد ہوں، عہد حاضر کے مردوں کی طرح نہیں کہ شکل و صورت اور جنس کے اعتبار سے تو مرد ہیں لیکن صفات کے اعتبار سے نامرد اور مخنث ہیں۔ صفات کے لحاظ سے مرد ہوتے تو میرے البلیسی نظام کا مقابلہ کرتے اور اسے کہیں نافذ نہ ہونے دیتے۔ اسلام صرف یہ نہیں کرتا کہ مردوں کو حقیقی مردانہ صفات سے نوازتا ہے اور ان میں یہ شیطانی نظام ہائے حیات کا مقابلہ کر کے اسے شکست دینے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، بلکہ آزماتا ہے اور میدان عمل میں بھی ان کو سرگرم دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس نے نا بڑی تکلیف میں ابلیس کہہ رہا ہے الحذر الحذر، ڈرو ڈرو، مصطفی نظام سے ڈرو۔ اگلا چلتے ہیں جی، اگلے شعر کی طرف۔ موت کا پیغام ہر نوح غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور خاکاں، نئے فقیر رہ۔ تو جناب موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور خاکاں، نئے فقیر نشین۔ اب قرآن و سنت کا دستور آدمی کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دیتا ہے، اور یہ نئے سے مراد نہیں ہے، اور فقیر رانشین راستے میں بیٹھنے والا فقیر کرتا
رکھتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے نہیں۔ اب اس میل کچیل آلودگی، میل کچیل مونم جس پر اللہ نے دولت دے کر انعام کیا ہو، گویا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اسلامی نظام ہے وہ فلی طور پر تو غریب اور امیر کے درمیان فرق ختم نہیں کر سکتا، لیکن ان کا جو رسپیکٹ ہے امیر اور غریب کی وہ ایکول رکھتا ہے، اور غریب کو بھی مواقع دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے زمین، بادشاہوں سے۔ اب یہاں پر ابلیس کہہ رہا ہے کہ جناب اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہوگا کہ مسلمان قوم جو ہے وہ اس کو بادشاہوں کے نہیں اللہ کی زمین تصور کرتی ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہاں پہ ابلیس اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئین ہے، قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، یہ بہتر یہی ہے کہ یہ پوشیدہ ہی رہے، اور جو مومن ہے، مرد مومن ہے، مسلمان ہے، یہ یقین سے محروم ہی رہے، ان کو یقین ہی نہ ہو کہ ہم حالات کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہی بہتر الہات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ کوئی بہتر یہی ہے کہ یہ انہی چکروں میں پڑا رہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کتاب اللہ خالق ہے اور اس کی کتاب مخلوق ہے یا کیا ہے، انہی چکروں میں پڑا رہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اب اس میں جو کہا گیا وہ یہی کہا گیا کہ جناب کہ شیطان آرزو کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو تلقین کرتا ہے کہ اس کوشش میں لگ رہے تو خدا سے ڈرنے اور اس پر ایمان رکھنے والا مرد مسلمان پھر سے پیدا نہ ہو جائے، اور اس کی زندگی میں جو تاریکی ہے وہ روشنی میں نہ بدل جائے، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں سے اللہ سے تعلق والا اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن گیا تو اس کا ایک نعرہ اللہ اکبر سے، یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، دنیا اور دنیا کا والوں کا وہ جادو ٹوٹ جائے گا جس کے ذریعے ہم نے مسلمانوں سمیت سب کو اپنے دام میں پھنسا رکھا ہے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہیں، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب اس میں وہ بات جو کی گئی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کو جو ہے وہ انگریزوں نے پلانٹ کیا، اور کوئی اس کو ریفارمر مسئلے مانتے ہیں اور کوئی اس کو نبی ماننے شروع ہو گئے، یعنی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے اندر ڈال کر مسلمانوں کو ایسی ذات ایسے چکروں میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو جائیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات۔ اب یہاں پر کہ بحث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جس مسیح کو قیامت سے پہلے دنیا میں آنا ہے، اس سے مراد مریم کا بیٹا مسیح ہے یا اس کے سوا کوئی اور شخص جس کا مقصد دین اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ یہ ساری حرکتیں جو تھیں، یہ ساری سازشیں جو تھیں، یہ جو غلام محمد قادیانی نے کی تھی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت اقبال کر میں ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں لجات۔ پھر مسلمانوں کو الجھایا ہوا ہے اس معاملات میں کہ قرآن کریم کے الفاظ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق، یعنی اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی یا اللہ کی طرح خود موجود ہے، یعنی ان چکروں میں ڈال دیا گیا عمل کے بغیر۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے اس دور میں یہ الہات کے ترشے ہوئے لات و منات، ترشے ہوئے، تراشے ہوئے، گھڑے ہوئے الہات، اللہ سے تعلق رکھنے والے فلسفیانہ مسائل؟ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنی حقیقت سے دور رکھنے کے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ سے متعلق منطقی اور فلسفیانہ بحثوں میں الجھا رہے؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساتے زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں بال۔ ابلیس اپنے چیلو چاٹوں سے کہتا ہے کہ تم اس کو نہ انہی چکروں میں ڈالے رکھو کہ یہ اپنے کردار سے بیگانہ رہے۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔
مسلمان جو ہے وہ غلام رہے قیامت تک اور اوروں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملتا رہے. ہے وہی شعر و تصور اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا ہے یار. اس کو ایسے تصوف میں ایسے چکروں میں ڈال دو کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح بیگانہ کر لے، عمل سے بعمل نہ بن سکے اور اس کے جو گرد و پیش ہو رہا ہے وہ اس سے مخفی رہے. جیسے آج مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لاکھوں کے اجتماعات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، حقیقت جس کے دین کی احتساب کی کائنات. اب شیطان یہاں پر ابلیس کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ امت کہیں بیدار نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گئی تو اس نے پھر سب سے حساب لینا ہے. مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. اس آخری شعر میں ابلیس کے منہ سے جو نکلوایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی صفات میں غور کرنا، پھر اپنی اور کائنات کی حقیقت سے آشنا ہونا اسلامی عبادات اور اسلامی تصوف کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن جب یہ ذکر و فکر سے عملی دنیا سے بیگانہ کر دے تو یہی اس کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے. آج کے مسلمان جو کہ اس دوسری قسم کے ذکر و فکر میں مشغول ہیں، عملی زندگی سے بیگانہ ہو چکے ہیں، بعمل نہیں رہے. اجتماعات ہر مذہبی جماعت لاکھوں کا کرتی ہے اور حالت یہ ہے کہ لوٹ کھسوٹ کا نظام جاری و ساری ہے. مہنگائی، خود ساختہ مہنگائی، اس کے ساتھ ساتھ جناب بلیک مارکیٹنگ، کیا کچھ نہیں ہے معاشرے میں. تو دوستو، یہ جو کچھ میں نے سوشل میڈیا سائٹ سے کلیکٹ کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میری یہ خواہش تھی کہ میرا نام بھی حضرت اقبال سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو. اس لیے میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ یہ سوشل میڈیا پر میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ میں بھی اس سے استفادہ کروں اور میرے احباب بھی اس سے استفادہ کریں. جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی اس سے صرف نظر کیجیے گا، کیونکہ میں نہ تو شاعر ہوں نہ شعر و دنیا کا بندہ ہوں. وکالت میرا پیشہ ہے، لیکن یہ شوق اقبال سے محبت کا یہ اعجاز ہے کہ میں نے یہ اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اجازت دیں. خدا حافظ.